افغان رجیم کی جارحیت وزیر اعظم نے آج اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر دیا۔ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلے کا امکان۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ افغان طالبان نے پاکستان پر حملہ بھارت کی اما پر کیا۔ حملے کے وقت افغان وزیر خارجہ دلی میں تھے۔ افغان اشتعال انگیزی پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے خوارج کو منہ توڑ جواب دیا۔ قطر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا گیا ہے۔ افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے۔ افغانستان سنجیدہ ہے تو بات آگے بڑھائے۔ فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 2018 میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ سابق حکومت نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی اور خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی سے غزہ میں خون ریزی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسلامی ملکوں نے کردار ادا کیا۔ غزہ جنگ بندی کے معاملے پر سیاست کرنا کہاں کا اسلام اور بھائی چارہ ہے۔ امن معاہدے پر غزہ میں جشن منایا گیا۔ غزہ والے پر امید ہو گئے ہیں کہ اب شہادتیں نہیں ہوں گی۔ فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش ناکام۔ مہمند میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سے 50 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 15 اور 16 اکتوبر کی رات مہمند میں خوارج کی تشکیل کی مصدقہ اطلاع پر پاک فوج نے فوری کارروائی کی۔ کئی خوارج زخمی ہوئے۔ کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ فوٹیجز میں آپریشن سے پہلے خارجیوں کی موومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہلاک خوارج افغانستان سے دہشت گرد کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ مقصد سرحدی علاقوں میں دہشت گردی پھیلانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام ویژن کے مطابق بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا ہر طرح کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہباز شریف بولے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے چپے چپے سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ اس دن کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے۔ ملک میں کسی کو بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں، عوام کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں اہم اجلاس کے بعد محسن نقوی نے کہا تحریک لبیک سے پوچھیں ان کا مقصد فلسطین تھا یا دہشت گردوں کی رہائی۔ ٹی ایل پی کے اعلیٰ عہدیداروں سے حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر 2-3 ماہ بعد ایک احتجاج کی تیاری کر لی جاتی ہے؟ تحریک لبیک نے گن پوائنٹ پر گاڑیاں احتجاج میں شامل کرائیں۔ مظاہرین پر کوئی تشدد نہیں ہوا، صرف ان کو روکا گیا جن کے پاس اسلحہ تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا فلسطین کے نام پر احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو شہید کر دیا۔ ایس ایچ او کو گاڑی سے نکال کر 21 گولیاں ماری گئیں۔ حکومت کا آج غزہ میں امن ہونے پر یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر مذہبی امور نے کہا غزہ معاہدے پر جمعے کے خطبے میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی پر ملوث افراد کے خلاف اے ٹی سی میں مقدمات چلیں گے۔ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی پیکا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹے گا۔ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے 400 لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے ہدف کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں بلکہ فساد ہے۔
احتجاج کے دوران کینوں والے ڈنڈوں، پیٹرول بم اور اسلحے کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کو فون پر دھمکیاں دینے والا ٹی ایل پی کارکن گرفتار۔ ملزم ثاقب نے ٹی ایل پی عہدیداروں کی جانب سے دھمکیوں کی ہدایت کا اعتراف کر لیا۔ یہ جو کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے۔ مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ انتہا پسند جماعت کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب قرار دے دیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا، ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام نے کہا، ڈنڈے کے زور پر دباؤ ڈالنا اسلامی یا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد کی شہباز شریف سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا، بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر پارٹی کا موقف پیش کیا۔ حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ کہا، وفاق اور پنجاب حکومت پی پی کو اہمیت نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی بطور اتحادی ساتھ چلنا چاہتی ہے، لیکن حکومت کا ساتھ دینے پر شدید مشکل کا سامنا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں قانون سازی پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا بیان بازی سے متعلق سیز فائر جاری رکھنے پر اتفاق۔ پی پی کا حکومت سے جاری مذاکرات سی ای سی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی۔ میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو ٹیلی فون، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں، وزیر اعظم سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا کہا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روکا۔ وزیر اعلیٰ نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر واپس چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، فیصلے اب پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی، اب عوامی قوت فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد پر جلد ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی حکومت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہا، ہم نے اصول اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلافات کریں گے لیکن ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔
چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے دعوے جھوٹے نکلے۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دورے کا مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ اور جوانوں کو شاباش دینا تھا۔ گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی جانب کا گیٹ خود تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈی فیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور TTP فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ TTP فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کلا کما خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ قابض افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنہ الخوارج کو استعمال کرنے لگا۔ بھارت کا گودی میڈیا جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز بنا کر جھوٹی خبریں پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان ترجمان ذبیح اللہ نے پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جسے بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب اچھالا۔ افغان میڈیا نے کابل میں دھماکے کو بھی آئل ٹینکر پھٹنے سے منسوب کیا۔ گودی میڈیا نے شمالی وزیرستان کے رہائشی عادل داوڑ کو شہید پاکستانی فوجی قرار دیا۔ عادل داوڑ نے ویڈیو پیغام میں جھوٹے دعووں کو رد کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، خطے کی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ مودی صدر ٹرمپ سے خوف زدہ ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم پر طنز۔ سوشل میڈیا پر لکھا، آپریشن سندور پر ٹرمپ سے اختلافات کی جرت نہ کی۔ مودی نے امریکی صدر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ امریکی توہین کے باوجود بار بار مبارکباد کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا امریکی دورہ منسوخ کر دیا۔ شرم الشیخ امن اجلاس میں بھی شرکت کی ہمت نہ کر سکا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہا، پاکستانی قوم بھارت نواز فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ملک میں قیام امن کے لیے شہداء کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM کے وفد کی ملاقات۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع نے بتایا، MQM نے وزیر اعظم کو ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا۔ PIDCL کو کام سے روکنے سمیت دیگر معاملات پر تحفظات سامنے رکھے۔ MQM وفد نے کہا، گرین لائن پروجیکٹ روکنے سمیت صوبائی حکومت کے عوام دشمن اقدامات قبول نہیں۔ PP آپ کی اتحادی ہے، بطور وزیر اعظم مداخلت کر کے ان سے بات کریں۔ سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف عوام دشمن اقدامات قبول نہیں۔ فاروق ستار نے کہا، عوام کو جواب دینا ہے۔ MNAs کو کام سے روکا جائے گا تو کیسے چلے گا؟ The President of Pakistan has approved the composition of the NFC award. I'm hoping that early November we are going to have that inaugural meeting, and all of these discussions are now going to be on table. نئے NFC ایوارڈ کے لیے پہلی میٹنگ نومبر میں ہوگی۔ تمام معاملات پر بات ہوگی۔ ٹیکس اصلاحات پر کام جاری ہے۔ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس دینا ہوگا۔ پاکستان میں
فارمل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اٹلانٹک کونسل کے مباحثے میں گفتگو، کہا بجلی کے نرخوں میں کمی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکہ میں اہم ملاقاتیں، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ پولیس اور رینجرز مل کر کچے میں آپریشن کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ یہاں سے چل جا کے وہ پنجاب بارڈر کی طرف جاتے ہیں، امن تب بحال ہوگا کہ جب سندھ اپنے کچے میں آپریشن کرے اور پنجاب اپنے کچے میں آپریشن کرے۔ ڈاکوؤں سے جان چھڑانی ہے تو سندھ اور پنجاب میں بیک وقت آپریشن کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے جو ڈاکو ہتھیار ڈال دیں گے انہیں قانون کے مطابق انصاف دیں گے، اور جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے وہ مقابلوں میں مارے جائیں گے۔ خاروال میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ، لڑکا قتل، بھائی زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتول شاہد نے 1.5 ماہ قبل شورکوٹ کی رہائشی عائشہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ افتخار ارائی کے گھر پنچایت سے واپسی پر فائرنگ ہوئی۔ شاہد کے ماموں کے مطابق پنچایت کے دباؤ پر شاہد کی کم سن بہن کا نکاح عائشہ کے کم عمر بھائی سے کرایا گیا۔ فائرنگ عائشہ کے بھائیوں نے کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی پی او خانیوال کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 5 میں پارک کے قریب شہری کی موت کو پولیس نے قتل قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ حادثہ نہیں، 2 افراد میں جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے قتل میں ملوث ملزم محمد علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا اسلم نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کے دوران ملزم نے اسلم کے سر پر بلاک سے وار کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ علاقائی امن و استحکام میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ تصادم کے بجائے تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے تنازعات کے منصفانہ حل کی حمایت کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا سمپوزیم 2025 کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں ماہرین تعلیم، بیوروکریٹس، سفیروں، کاروباری نمائندوں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ بار الیکشن میں آسما جہانگیر کے انڈیپینڈنٹ گروپ نے میدان مار لیا۔ ہارون الرشید صدر منتخب ہو گئے۔ حامد خان کے پروفیشنل گروپ کی توفیق آصف کو شکست۔ سیکرٹری کی نشست پر زاہد اسلم عوان کامیاب۔ عرفان اکرم دوسرے نمبر پر رہے۔ وزیر اعظم کی سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتنے پر انڈیپینڈنٹ گروپ کو مبارکباد۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بڑے سیاسی مخالف جان بولٹن پر فرد جرم عائد۔ جان بولٹن کے گھر پر چھاپے میں ایف بی آئی کو حساس دستاویزات ملی تھیں۔ جان بولٹن آج ہی وفاقی عدالت میں پیش ہو کر خود کو حکام کے حوالے کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں جان بولٹن قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے پالیسیوں سے اختلافات پر جان بولٹن کو 17 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ جان بولٹن نے اپنی کتاب میں ٹرمپ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے صدارت کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ سعودی وفد کی کراچی آمد پر کرکٹ سے متعلق بھی بات ہوئی۔ پاکستان سعودی عرب کا پہلا ٹیپ بال میچ جلد ہوگا۔ ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں۔ گورنر حسن کامران تھیسوری کا تقریب سے خطاب، بتایا سعودی شہزادے نے کہا میچز شارجہ کے ساتھ سعودی عرب میں بھی ہونا چاہیے، ہمیں اسٹریٹ سے اسٹیڈیم تک کا سفر پورا کرنا ہے۔ نیپال اور عمان کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میگا ایونٹ میں 20 ٹیموں کی لائن اپ مکمل۔ اٹلی کی ٹیم پہلی بار T20 ورلڈ کپ کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور شری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی ٹیم آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ وشاکھاپٹنم میں بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا۔ 199 رنز کا ہدف بآسانی 25ویں اوور میں پار لگایا۔ کینگرو کپتان ایلسا ہیلی کی لگاتار دوسری سنچری۔ لیش فیلڈ نے 84 رنز بنائے۔ ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیشی ٹیم 9 وکٹ پر 198 رنز بنا سکی تھی۔